حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرة متضافرة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه آلاف التحية والثناء: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. سوگواران اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہداء کربلا، مقصد سفر امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں سلسلے وار یہ گفتگو جاری ہے اور آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اس ضمن میں ہم نے متعدد جزئی موضوعات پر گفتگو کی. عنوان کلی اصلاح امت محمدی جو امام کے مقصد سفر میں سے ایک تھا، اس جانب اشارہ کیا. بہرحال وقت کی محدودیت کے تحت صرف چند دقیقوں میں اور کچھ منٹ میں بہت ساری باتیں تو نہیں کہی جا سکتی ہیں. ہاں، بعنوان شہ سرخی اور ہیڈ لائنز کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اشارے کے طور پر جتنا ممکن ہوتا ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا ہوتی ہیں. سماجی اور معاشرتی بیماریوں میں سے اور نقص میں سے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک لالچ ہے، جہالت ہے، غفلت ہے. یہ چیز انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہے، اور لالچ ہی انسان کو اپنے محسن کے قاتل پر آمادہ کر دیتی ہے. لالچ، جہالت اور غفلت انسان کے محسن کشی پر آمادہ کرتی ہے، امام وقت کا قاتل بنا دیتی ہے، دین حق سے منحرف ہونے کا سبب بن جاتی ہے. یہ چیزیں، لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جو انسانی روحانی پیکر کو اور اس کے ڈھانچے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. پیسوں اور سکوں کے لالچ، عہدے اور منصب کی چمک اور لالچ کے سبب لوگ کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے، اپنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، عزیزوں کے خلاف زبانیں کھول دیتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کے ذریعے جو ہمیں لالچ دی گئی ہے کہ یہ فلاں رشتہ کرا دیا جائے گا، فلاں جگہ آپ کو عہدے پہ پہنچا دیا جائے گا، فلاں منصب آپ کو دے دیا جائے گا. اس لالچ میں کیا کچھ جرم انسان نہیں کر بیٹھتا ہے. کربلا یہی پیغام دیتی ہے، اور مقصد سفر حسینی میں سے مقاصد میں سے ایک مقصد، یہ ایک بہت بڑا ہدف یہ ہے کہ سماج سے ان بیماریوں کو دور کیا جائے جو انسانی کے روحانی ڈھانچے کو اور اس کے وجود کو کھوکھلا کر دے اور دیمک زدہ کر دے. تاریخ جو بتاتی ہے، اور علماء اور خطباء کے ذریعے مسلسل آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کے وجود میں آنے کے جہاں بہت سارے اسباب تھے، شہادت امام حسین علیہ السلام اور قتل کے اور اسباب میں سے یا قاتل کو اس جگہ تک پہنچانے میں سے ایک پہلو لالچ کا بھی تھا. عمر سعد کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی کہ اس کی سپہ سالاری تمہیں انجام دینی ہے، جو علی کے بیٹے حسین کے خلاف تمہیں انجام دینا ہے، تو اس نے منع کیا. اس نے کہا میں کام نہیں کر سکتا ہوں. شاید کہ یقیناً اس کے اس منع کرنے میں یہ بات تھی کہ یہ فری اور مفت یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. اسے یہ کہا گیا کہ رائے کی تمہیں حکومت دی جائے گی، رائے کی تمہیں لالچ دی جا رہی ہے، اور رائے کی گورنری کا تاج تمہارے سر پہ رکھا جا رہا ہے. یہ جب لالچ دی گئی
تو وہ جس کا نفس وجود روح پہلے سے ناپاک تھی، اس لالچ نے اس میں اور کام کیا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اس نے تیل کا کام کیا۔ پھر بھی وہ دو دل رہا اس بیچ۔ دو دل سے مراد یہ رہا کہ وہ کسی اور بڑے مقصد کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی لالچ کو دلانے اور پانے کے بعد وہ قتل امام حسین سے اور اس کی سپہ سالاری کرنے سے وہ اپنے آپ کو منحرف پا رہا تھا۔ دو دل ہو جا رہا تھا، جیسے بھی حالات تھے اور جو بھی کیفیت تھی۔ فطرت شاید کو کب اسے روک رہی تھی کہ تم اتنے بڑے جرم کو انجام نہ دو، لیکن ہوتے 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 کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچ گیا ہے، خیمہ زن ہو گیا ہے، اور یزید کی جانب سے آیا ہوا حکم والی کوفہ اور والی کوفہ یعنی ابن زیاد کی جانب سے جب یہ دوبارہ بندشوں کو اور بڑھانے کی بات ہوئی کہ خورات سے جو خیمے ہٹا دیے گئے ہیں وہ تو ہٹ گئے ہیں، لیکن اب بندش عام بھی کر دی جائے، جو 7 محرم کو بندش عام کا جب پیغام آیا ہے، پھر اس نے کچھ اس میں ڈھیل کرنے کی بات کہی اور تھوڑا سا پہلو تہی اختیار کرنا چاہا اور جنگ کے مرحلے میں آیا تو شمر کے ذریعے سے جب یہ خط گیا کہ اگر تم دو دل ہو اور تم اسے انجام دینے میں تم ڈرپوک ہو محسوس کر رہے ہو اپنے آپ کو، تو یہ ذمہ داری تم ہٹا کر کے شمر کو دے دو۔ اور پھر اس میں یہی تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو رائے تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لالچ نے پھر اس نے اپنے آپ کو کمر کسا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ انجام دوں گا، اور مراحل ہوتے 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 یہاں تک آ گئے کہ پھر جو آخری خط کے بعد پھر جو اپنے اس ناپاک ارادے پہ جو اس نے عزم مصمم کیا اور یقینی ارادہ کیا، جو اس نے لاسٹ ڈیسیزن لیا کہ نہیں اب جنگ ہونی ہی ہونی ہے، تو صبح عاشور ترکش سے پہلا تیر اس نے پھینکا۔ تیر کو جو پھینکتے ہو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حسین کے خلاف اور حسین کی جانب سب سے پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ ناپاکی نفس، ناپاکی وجود میں لالچ نے اتنا گہرا اثر کیا کہ امام وقت کے خلاف پہلا پھینکنے والا تیر عمر سعد بنا۔ لالچ شمر کو بھی دلائی گئی تھی کہ اتنے تمہیں سکے اور درہم و دینار دیے جائیں گے، جہاں بہت ساری اس کے اپنی ناپاکی اور خباثت روح اور جسم اور نسل کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس لالچ نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ کوفے کے بے شمار لوگ، بے شمار میں اس لیے کہتا ہوں چونکہ مجھے تعداد نہیں معلوم ہے، نہ یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ تاریخ میں مسعود کا نام نہیں معلوم، ہزار لوگ جو کوفے سے گئے ہیں اور اطراف کوفہ سے گئے ہیں، وہ صرف اس لالچ کے لیے کہ اگر تم وہاں جاتے ہو جنگ نہ کرنا، تلوار نہ چلانا، نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن جاؤ حسین کے خلاف اس فوج میں شریک ہو جاؤ، سروں کی شمارش اور تعداد میں صرف حسین کے خلاف اضافہ کرو گے تو تمہیں اتنے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور اتنے تمہیں سکے درہم و دینار دیے جائیں گے۔ لالچ انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی، اور انہوں نے ایسا انجام دیا۔ اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے امام نے قدم اٹھایا تھا کہ دیکھو یہ عظیم ترین تمہارے نفس اور تمہاری روح کی بیماری ہے، اس بیماری کو تم اگر دور کر دو گے تو کبھی تم اپنے محسن کا اور اپنے امام وقت کے قاتل نہیں بنو گے۔ آج اگر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کسی بھی عالم دین کے خلاف، کسی بھی مرد مومن کے خلاف، کسی بھی ایک شخص کے خلاف صرف اس بات پر کہ لالچ دی جائے کہ اگر آپ یہ کام اگر آپ یہ کرا دیتے ہیں اور فلاں کے خلاف اگر آپ لکھ دیتے ہیں، فلاں کے خلاف اگر آپ بول دیتے ہیں، فلاں کے خلاف اگر آپ اس کی بھرے محفل میں کچھ نہیں کرنا، صرف جا کے آپ کو اس کو توہین کر دینا، اس کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ آپ کے لیے ہے، یہ عہدہ آپ کے لیے، پیسہ آپ کے لیے ہے۔ اور اس لالچ میں آ کر کے کسی کی اہانت کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کے خلاف زبان کھولنا، کسی کے خلاف قلم چلانا، یہ وہی عمر سعد اور شمر کا اتباع کرنا ہے جنہوں نے اپنے محسن، اپنے امام وقت کا قتل کر دیا ہے۔ جہالت، حقیقت سے دوری اور حقیقت سے غفلت کی بنا پر آنکھوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول بیٹھتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس میں عمر اور سن کا کوئی قید نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ انسان عام زندگی اس نے جو اپنی جوانی کے گزارے ہیں اس نے محتاطانہ یا قدرے مطمئن گزر گیا، اور اگر بڑھاپے کے کسی عمر میں پہنچ جاتا ہے 50 سال کے ہوئے اور اس کے آس پاس ہوئے تو پھر لالچ میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان دنیا کا زیادہ حریص ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کیا کچھ کر جائے جو جمع ہو جائے، کیا کچھ کرے کہ اپنے بیٹے کے نام ہو جائے، اپنی بیٹیوں کے نام ہو جائے، اپنے پوتوں کے نام ہو جائے۔ حلال راستوں سے کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر یہی انہی سب چیزوں اور مقصد تک پہنچنے کے لیے حرام راستوں کو اپنایا جائے، بے تکی چیز کی جائے، لالچ اپنائی جائے تو غیر بالکل مناسب۔ پیغمبر عربی نے میرے کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یا علی ان الجبن والبخل والحرص غریضۃ واحدہ، کنجوسی، بزدلی اور لالچ، ان سب کا مواد اور ان کا خام مادہ ایک طبیعت اور ایک سرشت سے ہیں یہ، اور جب کسی میں جمع ہو جاتے ہیں تو بدگمانی وہیں سے جنم لیتی ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ پیغام کربلا ہے کہ اپنے سماج سے آدمی کو حرص کو، لالچ کو، جہالت اور غفلت کو دور کرنا ہوگا، بزدلی کو دور کرنا ہوگا۔ بزدلی
ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ختم کرتا ہے. اچھا بزدلی سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس میں طاقت نہیں ہے اور ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے اس لیے ہم چلا نہیں سکتے تو بزدل ہیں. بزدل سے کی وادی سے نکل کر کے شجاعت اور بہادری کی دنیا میں پہنچنے کے لیے عمر اور جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک قلبی, دلی اور روحانی طاقت کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اگر انسان میں پایا جاتا ہے اور یہ طاقت اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرے گا. 6 مہینے کا بچہ کروٹ نہیں لے سکتا ہے بستر پر خود سے, اسے جھولے سے اٹھانا ہو یا جھولے میں لٹانا ہو, کسی آغوش اور کسی مضبوط باہوں کی ضرورت ہوتی جو اسے اٹھائے اور اسے لٹا دے. لیکن ارادے اور قلب اور روح کی مضبوطی اور بہادری نے اسے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ امام وقت کے ہاتھوں پر ہی جا کر کے کربلا میں امام وقت کا دفاع کیا ہے اور اپنی شجاعت, اپنی دلیری اور اپنی بہادری کا ثبوت دیا ہے. اگر انسان کو حریص ہی ہونا ہے, اگر انسان کو کسی چیز کی طرف حد سے زیادہ مائل ہی ہونا ہے تو ایسی چیز کی طرف مائل ہوں جو اس کو ترقی پہنچائے. اگر ہونا ہی ہے تو حریص علی الدنیا نہ ہو, حریص علی الحق ہوں. اگر انسان میں وہی جذبہ, بے تحاشا جذبہ پیدا کر لینا کسی بات کو پانے کے لیے تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں, اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں جس کے پیچھے دنیا آ رہی ہے, جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, جس کے اشارے پہ سورج دوڑا چلا آتا ہے, جس کے در دولت پر ستارہ آ کر کے جباسائی کرتا ہے اور اپنے پیشانی اور اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے. لالچ ان بیماریوں میں سے ہے کہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. لالچ کی انتہا جب ہونے لگتی تو انسان شمر بن جاتا ہے. لالچ کی جب انتہا ہونے لگتی ہے تو انسان عمر سعد بن جاتا ہے. انسان کو حریص اور لالچی ہونا نہیں چاہیے ہے, جری, دلیر اور اسے بہادر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہادری کے لیے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ایک عام سا لفظ رائج ہے ہمارے سماج میں اور کہا یہی جاتا ہے کہ بڑا وہ شخص بہت دلیر ہے, تو بے دلے سے مراد, بہادری سے مراد صرف یہ نہیں. بھرے پڑے ہیں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں, جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتوں کو آپ سن رہے ہیں, اپنے ملک میں آپ دیکھیے, اپنے شہر میں آپ دیکھیے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل لاغر ہیں, دبلے پتلے سے نحیف جثہ ہیں, لیکن دل کے اتنے شیر دل ہیں وہ کہ بڑے بڑے پیلتن اور سورماؤں کے سامنے کبھی وہ گھبراتے نہیں, ڈرتے نہیں. عین ممکن ہے کہ طاقت کے حساب سے اس کا 10واں حصہ بھی اس کے پاس نہ ہو, لیکن دل کی طاقت اسے مضبوط کر دیتی. دلیری, مثبت دلیری انسان کو ہمیشہ کامیاب کر دیتی ہے, اور یہ دلیری انسان میں اتنی طاقت پیدا کر دیتی کہ انسان موت سے جا ٹکراتا ہے. میدان جنگ میں جتنے شہدائے اسلام ہیں اس میں بہت سارے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن میں جسمانی طاقت نہیں تھی بظاہر, شاید چند کلو کا بوجھ و بار نہ اٹھا پاتے وہ, لیکن جب میدان جنگ میں پہنچتے تھے تو ان کی دلیری سے دشمن کے دل ہل جاتے تھے. موت کا نام آتے ہی بڑے بڑے سورماؤں کی پڈلیاں کانپ جاتی ہیں, پیشانی پر خوف کے پسینے آ جاتے ہیں, دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے موت کا نام سن کر کے, خاص طور سے یہ وبا جو آج کل دنیا میں پھیلی. لیکن ہم نے ایک ایسے بھی بچے کو دیکھا ہے جو ابھی عنفوان شباب ہے, جس کے نوجوانی کا عالم ہے, لیکن چونکہ علی کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, جس حصار عصمت میں پروان چڑھا ہے وہ, اس کا جواب سنیں گے آپ. جب شب عاشور امام نے چراغ گل کرنے کے بعد بھی اجازت دی تھی کہ تم جانا چاہو جا سکتے ہو, کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. چراغ اور شمع پھر روشن کی گئی اور امام نے ایک ایک کا نام لے کے کہا تم شہید ہوگے, تم شہید ہوگے, تم شہید ہوگے. اور اس کے بعد جب امام نے سکوت اختیار کیا تو ایک گوشے سے ایک آواز ہے, اور چچا میرا نام آپ نے نہیں لیا, میرے لال تم بھی شہید ہوگے, اور تم ہی کیا تمہارا ننھا بھیا اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا. غیرت ہاشمی نے ایک بار جوش مارا اور تھڑپ کے آواز دی, چچا جان کیا اشقیہ خیمے تک چلے آئیں گے؟ نہیں میرے لال, میں سوال آپ کے لیے جاؤں گا, تمہارا ننھا بھیا شہید کیا جائے گا. یہی بچہ ہے 13 سال کا ہے. پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک, میرے لال موت کا مزہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا یا عم احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہیں, شہد سے زیادہ میٹھا. اور یہی نوجوان مارگاہ امامت میں بار بار آ کر کے اجازت چاہتا ہے, چچا مجھے شہادت اور مرنے کی اجازت دے. امام بار بار کسی نہ کسی سبب کہہ کے واپس کر دیتے ہیں, میرے لال ابھی وقت نہیں ہے, میرے لال ابھی تم چھوٹے ہو, میرے لال تم میرے بھیا کی امانت اور نشانی ہو. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بار آئے ہیں, اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا ہے اور اپنے رخسار کو امام کے قدموں سے مل کر کے حضرت قاسم نے التجا کی ہے کہ چچا برداشت نہیں ہوتا, مجھے مرنے کی اجازت دے دے. پھر بھی وقت کے رفتار اور نبض کائنات جاننے والے امام نے منع کیا, اور جب ایک بار گئے اپنی ماں کو سہارا بنا کر کے لے کر کے آئے ہیں, تب امام مجبور ہوئے
اور اس وقت کی نزاکت کہتے تھے اب امام نے اجازت دے دی۔ تاریخ نے لکھا کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بیٹھایا ہے، اور جب جناب قاسم کو گھوڑا چند قدم آگے بڑھا، تاریخ نے لکھا امام نے روکا ہے، اس کے بعد امامے کی ایک پٹی کو آپ نے کھولا ہے، اور کھول کر کے تحت الحنک جس کو کہا، کھولنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں طرف اس کی لٹیں گرا دیں پٹی کی۔ یہ عرب میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے بچہ یتیم ہے، لیکن ہے اس یتیم حسن پہ بھی رحم نہ کیا گیا۔ بچہ ہے جیسے تورا کے زمین پہ گرا ہے، تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر آنے ہوئے، اور قاسم زندہ تھے لاشا پاما، ہر آواز، ہر ٹھاپ پر آواز دیتے تھے، چچا میری حفاظت کیجئے، چچا یا امی ادرکنی، یا امی ادرکنی، چچا مجھ تک میری مدد کیجئے، میرے داد و فریاد کو پہنچیے۔ امام پہنچتے ہیں، لیکن پہنچنے تک تو یہ کیفیت یہ تھی کہ جسم کے پور اپنی جگہ سے جدا ہو چکے تھے۔ قاسم کی اس مرحلے کو دیکھ کر کے امام نے ایسا گریا کہ اور ایک جملہ فرمایا، اے میرے لال تمہارے چچا پہ بہت شاخ ہے، تم نے آواز دی اور تمہارا چچا تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔